الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا نبي بعده أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبه قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر شرکائے مجلس، عزیز طلبہ اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے علم میں اس بات کا جاننا اور ہونا لازم اور ضروری ہے کہ اسلام اور ایمان کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سب انبیاء برحق، جس قدر انبیاء اور مرسلین آئے گزرے ہیں، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی شریعت برحق. مومن ہونے کے لیے، مسلمان بننے اور رہنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جن اور عقائد کو ماننا ضروری ہے، ان عقائد اور نظریات کے ساتھ اس نظریے اور عقیدے کو ماننا بھی اسی طرح لازم اور ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سب نبی برحق، سب رسول برحق. نبوت چلی تو آدم علیہ السلام سے، اور نبوت رسالت مکمل ہو چکی ہے محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ. مومن بننے کے لیے، مسلمان رہنے اور ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر اور جتنے انبیاء آئے گزرے ہیں، سب کی نبوت کو مانا جائے، سب کی رسالت کو مانا جائے، سب کی شریعت کو تسلیم کیا جائے. لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنا ہے: آدم پیغمبر ہے لیکن ان کے بعد بھی پیغمبر ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن ان کے بعد بھی پیغمبر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن ان کے بعد بھی پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کے بعد بھی پیغمبر ہے. حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے، ان کے بعد بھی پیغمبر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، لیکن ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول نیا آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے. ہر نبی کے بعد نبی، ہر نبی کے بعد نبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں، قیامت ہے. آدم کے بعد نبوت، شیش سلیمان کے بعد نبوت، ادریس عیسیٰ کے بعد نبوت علیہ السلام. لیکن حضور کے بعد نبوت نہیں، حضور کے بعد قیامت ہے. پہلے حصے کو نبوت کہتے ہیں، حضور کی نبوت کو ختم نبوت کہتے ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں نبوت والا حصہ بھی ماننا ہے اور ختم نبوت والا حصہ بھی ماننا ہے. ان میں کسی حصے کا انکار وہ کفر ہوتا ہے، ان میں کسی ایک حصے پہ اضافہ کرنا وہ بھی کفر ہوتا ہے. لہذا میرے عزیز دوستو، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے دونوں جہتوں کو بچانا اور دونوں جہتوں کو بنانا نہیں ہے، بلکہ صرف بچانا ہے.
اور حصے کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہمارے ذمے ہے، بنانا اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے نبوت کو بنایا ہے، ہم نے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کو بنایا ہے، ہم نے سینے سے لگایا ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھ میں آ گئی، ایک نبوت کو ماننا ہے اور ایک ختم نبوت کو ماننا ہے۔ اگر کسی نے نبوت کے کسی فرد کا انکار کیا وہ بھی کافر، ختم نبوت کا انکار کیا وہ بھی کافر، نبوت کے افراد میں کسی غیر نبی کو داخل کر کے نبی تسلیم کیا وہ بھی کافر، ختم نبوت کے عقیدے کو توڑ کر کسی دوسرے کو آخری نبی تسلیم کیا ہے وہ بھی کافر۔ لہذا نبی کو نبی سمجھے، ختم نبی کو ختم نبی سمجھے، یہ بھی ہمارا ایمان اور وہ بھی ہمارا ایمان۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ کے ذہن میں پیوست کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عقائد کے بارے میں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ ہاں، عقائد کی افہام و تفہیم، ان پر اعتراضات، ان پر شبہات وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن منصوص عقائد قطعیہ کے بارے میں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ نبوت، عقیدہ ختم نبوت، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ قطعیات کا مسئلہ ہے، یہ نظریات کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہمیں کسی سے سمجھوتا اور کسی سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں گے، آپ طلبہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ عقیدہ خود محفوظ کرو اور اس عقیدے کو منتقل کرو۔ جن کے اس پہ شبہات ہیں ان شبہات کے جوابات اور ان اعتراضات کے جوابات دینا یہ آپ لوگوں کا فرض منصبی ہے۔ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ یہ ہے، تو چلے اس عقیدے کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر باب ذہابت النبوہ و بقیت المبشرات کے اندر حدیث نمبر 2272 باب میں نے اس وجہ سے پیش کیا تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور حدیث کا نمبر اس وجہ سے بیان کیا آج نیٹ کا دور ہے، تلاش کرنے میں بڑی آسانی ہو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول نیا آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جو پیدا ہونا اور نیا آنا یہ دوسری حدیث سامنے رکھ کر میں تفسیر کر رہا ہوں۔ تو عقیدہ یہ ہے، رسالت کی ابتدا آدم سے شروع ہوئی ہے اور رسالت کی تکمیل محمد عربی علیہ السلام پہ ہوئی ہے۔ تو نبوت کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پہ ہوئی ہے، اور اس کا اختتام اور اس کی تکمیل محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہو اس کائنات کے اندر جس ہستی کا تعلق ہے اسے خالق کائنات کہتے ہیں، باقی جو موجود ہے انہیں مخلوقات کہتے ہیں۔ خالق اللہ ہے، مخلوق ہم لوگ ہیں، لیکن خالق اللہ ہے۔ اس مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ اور اشرف وہ حضرت انسان ہیں۔ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، انسانوں کو جنت پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جنت کا ٹھکانہ دینے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا انسانوں میں ایک عظیم طبقے کا جو ہر خصوصیت کے حامل ہو، جن کے اندر ہر خوبی موجود ہو، جو ہر خوبی والے صفات کے حامل اور متحمل ہو۔ اللہ نے ان کا انتخاب کر کے ان پر نبوت کا آغاز کیا ہے، ان کو شریعت عطا فرمائی ہے، ان کو رسالت عطا فرمائی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کو سمجھنا ہو، اللہ کی مثال مورث کی ہے، صاحب وراثت کی ہے، اور نبیوں کی مثال ورثہ اور وارثین کی ہے، اور نبوت و شریعت کی مثال وراثت کی ہے۔ جہاں مورث بھی موجود ہو وہاں وراثت بھی متعین ہو، اور وراثت لینے والے بھی متعین ہو۔ باہر سے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں،
اندر والے کو باہر کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے جو رسالت دی ہے، میں نے جو شریعت دی ہے، میں نے جو نبوت دی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہوں گا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مومن وہ ہے جو اس وحی پر ایمان رکھتا ہو، اس وراثت پر ایمان رکھتا ہو جو وراثت اللہ نے، جو وراثت مورث نے اپنے وارث محمد عربی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور مومن وہ ہے جس نے آپ کی وراثت پر بھی ایمان رکھا ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے گزرے ہیں ان پر جو وراثت آئی ہے، ان پر جو نبوت و رسالت آئی ہے، اس وراثت پر بھی ایمان رکھا ہے۔ تو اللہ نے جو وراثت کو تقسیم کیا ہے، انبیاء میں تقسیم کیا ہے، یہ وراثت بھی متعین ہے، اس کے لینے والے بھی متعین ہیں، لیکن اس وراثت کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ حضرت آدم سے چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب نبیوں کے درمیان وراثت کے ایک حصے کو تقسیم کیا گیا۔ وراثت کا دوسرا حصہ محمد عربی علیہ السلام کی ذات پہ تقسیم کیا ہے۔ تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے، ایک وراثت کا سابقہ حصہ ہے، ایک اس وراثت کا وہ حصہ ہے جو حضور پہ آیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو وراثت اور نبوت، وراثت اور شریعت، وراثت اور وحی یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو آدم سے چلا حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام ان پر آئی ہے، وحی کا ایک وہ حصہ ہے جو حضور پہ آیا ہے، اور اس وحی کے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہوئی، ایک حضور والی وحی، ایک سابقین انبیاء کی وحی۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مومن وہ ہے جو پہلی وحی کو مانتا ہو، اور مومن وہ ہے جو آپ کی وحی کو مانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک وحی قبلیہ ہے، ایک وحی آپ کی ہے، وحی کے بعد جو وحی آتی ہے وہ ختم نبوت ہوتی ہے۔ وحی کے بعد جو وحی آتی ہے اور اس وحی کے بعد کوئی وحی نہیں آتی، اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ واضح ہوا، اللہ نے دو وحیوں کا تذکرہ کیا ہے، بما انزل الیک جو آپ پر وحی آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے وحی آئی ہے۔ لہذا واضح ہوا آپ کی طرف وحی آنا اور آپ سے پہلے وحی آنا، وحی کی صرف یہی دو جہتیں ہیں۔ وما انزل من بعدک نہیں آیا ہے کہ آپ کے بعد بھی کسی پر وحی آئی، ایسا اللہ نے نہیں کہا ہے، ایسا اللہ نے کسی جگہ نہیں فرمایا ہے۔ سورہ نساء کے اندر بھی اسی عقیدے کو بیان کیا گیا، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس کے اندر بھی اسی وحی قبلیہ اور حضور والی وحی کو بیان کیا گیا۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا۔ آگے جا کے وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیے کریمہ کے اندر بھی انبیاء کو بتایا گیا تم لوگوں کو بھی دو وحیوں پر ایمان رکھنا ہے، ایک اپنی وحیوں پر اور ایک محمد عربی علیہ السلام کی طرف آنے والی وحی پر۔ لہذا حضور کے بعد کوئی وحی نہ آ سکتی ہے، نہ آنے کی ضرورت ہے۔ اسی عقیدے کو ہم عقیدے ختم نبوت اور عقیدے نبوت کہتے ہیں۔ یہ جو معروضات اور میں نے گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، صرف اور صرف اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو وحی آئی ہے وہ نبی پہ آئی ہے، جو وحی آئی ہے وہ رسول پہ آئی ہے، اور یہ نبوت اور رسالت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آخری پیغمبر نبوت اور رسالت کی آخری کڑی حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، میرے لفظوں پہ غور کرے، ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، ان کے بعد نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور ان کے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ تعبیر ذہن میں رکھیں، آپ کا عقیدہ محفوظ ہوگا۔ اور ان جیسے عقائد پہ جو شبہات اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات پیش کرنا اور ان اشکالات کو رفع کرنا، ان کا ازالہ کرنا، لوگوں کے عقائد اور نظریات کو بچانا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ اس سبق سے متعلق یہ چند گزارشات تھی اور یہ پہلی بات تھی۔
اس کے بعد بھی اور کچھ باتیں جو ہے آپ ان کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن فی الحال آپ اتنا ذہن کے اندر رکھیں، سورہ بقرہ کو آپ پڑھیں، ہاں اسی طریقے سے جو ہے سورہ نساء کو پڑھیں، سورہ مائدہ کو پڑھیں، اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے جو اس حدیث کو نقل کیا، آپ طلبہ ہو، آپ سے گزارش کروں گا جو حفاظ ہو انہیں تو یہ آیات و بینات جو ہے زبانی یاد ہیں، لیکن جو حدیث ہے امام ترمذی نے حدیث نمبر 2272 باب ذہبت النبوہ و بقیت المبشرات، یہ روایت جو آپ کو زبانی یاد رکھنی چاہیے، اور تاکہ آگے جا کر اس بات کو لوگوں کے درمیان سمجھانے میں اور ان کو اطمینان دلانے میں آپ لوگ خود مطمئن ہوں اور ان کو بھی اطمینان ہو جائے۔